تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا نام بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ لہذا جنہوں نے اپنی قربانیوں کو اس کی راہ میں قربان کیا، اپنی جانوں کو ان کی راہ میں قربان کیا، آج بھی ان کا نام باقی ہے۔ اور جو اس راہ سے ہٹ کر ان کے مقابلے میں آئے اور اس کے ذریعے سے مارے گئے، ہلاک ہوئے، یہ بھی تو ایک لفظ ہے، ایک چیز ہے ہلاکت اور ایک چیز ہے شہادت۔ اور یہ حسین نے بتایا کہ ہلاکت کی دنیا اور ہوتی ہے اور شہادت کی دنیا اور ہوتی ہے۔ شہادت کی دنیا وہ ہے کہ نقش علی ابن ابی طالب پر جو چل کر میدان میں جائے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے، وہ شہید بن جایا کرتا ہے۔ اور جو ان کے مقابلے میں آئے، مارا چلا جائے، مارا جائے، قتل کر دیا جائے، وہ ہلاک ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب وہ اس بقا کی دنیا میں اپنی جان کو نہیں قربان کر رہا ہے، وہ اس فنا کی دنیا میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔ اور اسی پر سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں اٹھایا تھا، کربلا تو 61 ہجری کا واقعہ ہے، آج تو 1443 ہجری ہے، ہم جس ہجری سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم اس سوال کو، اس منزل کو پانا چاہیں، کیسے پائیں، تو عزیزو معصومین کی احادیثیں ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس راستے پر چلے جس راستے کے لیے اتنا بڑا معرکہ سر کیا گیا، اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ اگر اس راستے پر چلیں گے تو وہی ثواب عطا ہونے والا۔ خود جناب جابر نے سند دی ہے کہ رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، میں نے اس سے پہلے مسجد میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اچھا، آج کے زمانے میں کون اس راستے پر چل رہا ہے؟ اسی مجلس میں آنے والا شہید کا تذکرہ ہے، شہادتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ تو شہادتوں کی معراج ہے کربلا۔ آج کل کے زمانے کو شہیدوں کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی 2018 میں یا 2017 میں غالباً اسی مکتب تشیع کا ایک عظیم شہید جسے شہید محسن حججی کہتے ہیں، 28 سال کی عمر، 1990 میں یہ پیدا ہوا ہے سوہان میں، 28 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اور یہ عاشق شہادت کیسے بنا؟ شوق شہادت، جذبہ شہادت کہاں سے اس کے اندر پیدا ہوا؟ آپ جائیے نیٹ پہ ڈالیے شہید محسن حججی، پوری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اور انگلش کا مجھے پتہ نہیں، ہوگا ضرور انگلش میں بھی۔ آپ جائیے دیکھیے، سارا ٹائم خرچ کرتے ہیں ادھر ادھر، تھوڑا سے شہداء کے بارے میں پڑھیے جو ہمارے مکتب تشیع کے عظیم شہداء ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ کیسے جذبہ شہادت پیدا ہوا؟ یہ جوش، یہ محبت، یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس فرش مجلس کا صدقہ ہے، اس کا طفیل ہے، شہید محسن حججی کے سلسلے سے ملتا ہے کہ بچپن سے بہت پوری ایک کتاب ہے 66 صفحے کی، آج ہی میں اس کو تھوڑا سے پڑھ رہا تھا۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، بس اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، بات ختم نہیں ہو پائے گی۔ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ بچپن سے 6 سال کی عمر سے اس بندے کے اندر یہ شوق تھا کہ بہرحال مجلس میں جو بچے آتے ہیں، ہمارے یہاں کیا بیان ہوتا ہے؟ شہادتیں بیان ہوتی ہیں، قربانیاں بیان ہوتی ہیں، فداکاریاں بیان ہوتی ہیں، اور ان شہادتوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی شہادتیں ہیں، جوانوں کی بھی شہادتیں ہیں، 13 سال کے بچے کی بھی شہادتیں۔ تو یہ ایسے ہی تھوڑی نیا ممبر سے بیان ہوتی نہیں، اگر اس پہ غور کریں ہمارے بچے اور نوجوان تو اس سے بہت کچھ لے کے اٹھ سکتے ہیں۔ شرط ہے غور کریں، اور یہاں سے غور کرایا جائے، یہ بھی شرط ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ صرف آپ کے ہاتھ بلند کرانے کے لیے نہ پڑھا جائے، نہیں، متوجہ کرنے کے لیے پڑھا جائے کہ یہ قربانیوں کے پیچھے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ چنانچہ شہید محسن حججی اپنے ابا کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ 6 سال کی عمر سے جس طریقے سے فرش مجلس پر جاتے تھے، اسی طریقے سے مسجد میں دعائے کا پروگرام ہو رہا ہے، دعائے توسل کا پروگرام ہے، مستقل جاتے تھے۔ اور جب مجلسوں میں مصائب اور فضائل کا تذکرہ ہوتا تھا، بہرحال ایران کی مجالس کا طریقہ الگ ہے، وہاں پر ہمارے یہاں کی طرح طریقے سے رواج نہیں ہے، پڑھنے کا انداز مختلف ہے۔ ہمارے یہاں جتنا چلا لیں گے اتنا زیادہ اثر ایسا لگتا ہے، ہم لوگ کو خود ہی لگتا ہے جتنا چلا لیں گے اتنی زیادہ اثردار ہو جاتی ہے۔ اور اگر آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو آپ بھی سمجھتے ہیں، اور ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر کچھ کچھ نہیں پڑھنے کا۔ وہاں پہ جتنی آرام سے پڑھیں گے، بات کو سمجھا دیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بہترین بچے، وہاں جیسے چلانے لگتے لگتا ہے کہ اپنے حواس سے باہر آئے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ
دوسرا طریقہ ہے ہمارے ہندوستان کا، دوسرا خطابت کا طریقہ، بہرحال اس پہ کوئی شکایت نہیں ہے کسی کو، اپنا اپنا فرہنگ ہوتا ہے، اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں پر وہ جاتے تھے اور سنتے تھے مستقل تذکروں کو۔ یہ دھیرے دھیرے ان کے اندر جذبہ پیدا شروع ہونا ہوا کہ کربلا میں صرف بنی ہاشم نہیں تھے شہید ہونے والے، دوسرے افراد بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ، اور ان آنے والے افرادوں میں ایسے ایسے افراد تھے جن کے اسلام 1 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، 5 دن کا ہے، مثال کے طور پر ساتھ میں جوان زوجہ ہے، بوڑھی ماں ہے، خانوادے والے اور ہیں، رشتہ دار اور ہیں، لیکن سب کو چھوڑ کر چونکہ امام وقت کا مسئلہ ہے، امام وقت نے نصرت طلب کی ہے، لہذا ضرورت ہے، اب اگر گھر میں بیٹھے رہ گئے تو پھر اب یہ اطاعت نہیں کہلا سکتی ہے۔ لہذا اس وقت کربلا میں امام خود موجود تھے بنفس نفیس، چونکہ ہمارے گھروں سے کسی نے اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کیا ہے، یہ ان سے پوچھئے جنہوں نے اپنے گود کے بالوں کو اسلام کے راہ میں قربان کیا، یہ وہی بتا سکتے ہیں شہادت کیا چیز ہے، یہ ان کے گھر والوں سے پوچھئے جا کے۔ ایران میں جائیے تقریباً ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد ایک نئے شہید ہو چکا ہے۔ عراق میں جائیے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ، جوان لالوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سیریا کا بھی یہی حال ہے، پاکستان میں جائیے، بعض کشمیر سے بھی گئے، ہندوستان سے بھی گئے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں اس چیز کی طرف ایک دم ذہن ہی نہیں جاتا ہے کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے۔ ایسی راہ اسلام ہر جگہ پر صرف زبانی دعوے کو نہیں مانتا ہے، اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے کم سے کم جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ جذبہ پیدا کرو ثواب مل جائے گا، اور اگر واقعی زندگی اچھی ہے تو وہ مقام بھی عطا ہو جائے گا۔ شہید محسن حجتی نے جذبہ رکھا ہے بچپنے سے، اور اس جذبے کے لیے معلوم کیا کیا آپ کو، میں جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، اس جذبے کے لیے صرف ایسا نہیں کہ دل میں بس رکھے بیٹھے رہے، نہیں، جب دوبارہ پہلی مرتبہ جب واپس آ گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے ہماری زندگی میں، کہیں نہ کہیں کسی کا حق ہماری گردن پر رہ گیا ہے، اس لیے شہادت کے درجے تک ہم نہیں پہنچے ہیں۔ تو انہوں نے آگے گریہ کرنا شروع کیا اور بالکل مایوس ہونے لگے، زوجہ کے سامنے، اس کے سامنے شرمندگی کا اظہار کہ ہم تم کو لے کے تو آئے ہیں لیکن ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ بھی ان کے ہر جگہ پر، ہر مقام پر ساتھ ہے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیے جس وقت یہ اپنے گھر سے رخصت ہوا ہے، یہ 28 سال کا جوان جب اپنے گھر سے رخصت، بڑا سخت مرحلہ ہے، آج ہم شہادت حسینی کو پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ذرا سے تصور کریے، آج اس جوان کے گھر سے جاتے وقت رخصت کو دیکھتے ہیں ویڈیو میں، بالکل عجیب سا انداز ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد اس کربلا کی عمارتیں کو تصور کریے تو واقعی دل پھٹ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ چنانچہ جب یہ واپس آیا اور دوبارہ ہمیں اس راہ میں قربان ہونے سے روک دیا، چنانچہ ہر آدمی امام کی خدمت میں جا کے تجارت نذرانہ بھی نہیں پیش کر سکتا ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے، جب تک ہر اعتبار سے پاک و منظم نہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ واپس آئے اور انہوں نے ایک عہد کر لیا، اصفہان میں رہتے تھے، انہوں نے عہد کیا کہ ہر شب جمعہ ہم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کن میں مدفون ہیں، ان کی زیارت کو جائیں گے، اور صرف ان کی زیارت کو نہیں جائیں گے بلکہ مسجد جمکران جو کن میں موجود ہے وہاں بھی ہر شب جمعہ ہم جائیں گے۔ اصفہان سے آتے تھے، 40 شب جمعہ کا انہوں نے منت کی کہ ہر 40 شب جمعہ پرماننٹ ہم مسلسل اصفہان سے آئیں گے، زیارت کریں گے۔ منت یہ تھی کہ بی بی ہمیں دوبارہ بلا لیں اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے۔ آج جسم کے قبر میں جو موجود ہیں ان کی حفاظت کے مسئلہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس جسم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کریں۔ چنانچہ 40 شب جمعہ مسلسل، یہ شب جمعہ کا مرحلہ ہے۔ اصفہان میں جتنی مجلسیں ہوتی تھی، کوئی مجلسوں میں حاضر نہیں کرتے تھے، ہر مجلس میں جاتے تھے، مجلس کی شروعات میں بیٹھ جاتے تھے اور صرف یہی دعا ہوتی تھی، پوری مجلس میں صرف یہی دعا ہوتی تھی، مولا جس راہ میں ایک بار آپ نے موقع دیا تھا دوبارہ ضرور بلا لیجیے، اور اب بھی جو بلائیے گا تو زندہ مت واپس بلائیے گا، اس جسم کی صورت میں زندہ واپس مت بلائیے گا، صرف ایک دعا ہے۔ چنانچہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ اسی غرض سے یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے، اپنے ماں باپ کو لے کر، اپنی زوجہ کو لے کر، اور امام رضا کی بارگاہ میں جب پہنچے، یہ 40 شب جمعہ جو انہوں نے منت مانگی تھی اسی کے درمیان یہ امام رضا کے حرم میں پہنچے، اور شب کا سناٹا تھا، امام رضا کی طرف نگاہ کیے ہوئے تھے، مولا جو کمی ہو یہیں پر بخش دیجیے،
یا متوجہ کر دیجیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جو میں اس مقام تک پہنچنے کے بعد پھر واپس آ گیا اور اپنی جان کو نہیں قربان کر سکا بی بی کے اوپر؟ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے اندر خود سے ایسا لگا کہ کچھ احساس پیدا ہوا کہ ہم اپنے ساتھ اپنی ماں کو لائے ہیں، اور ہم جو پہلی مرتبہ گئے تھے وہ اپنی ماں کو بغیر بتائے ہوئے چلے گئے تھے۔ میری ماں میرے جانے سے راضی کی، اسے بعد میں پتہ چلا کہ میرا بیٹا جو ہے محسن وہ شام چلا گیا ہے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت کے لیے۔ چنانچہ انہیں جیسے ہی تھوڑا سا احساس ہوا، یہ ان کی ماں وہیں پہ موجود تھی، یہ اپنی ماں کی خدمت میں آئے اور انہوں نے زانوں سے سر رکھا اور کہا اماں ایک فرمائش ہے۔ کیا فرمائش ہے؟ کہا اماں اس سے پہلے جب ہم گئے تھے تو آپ کو بغیر بتائے چلے گئے تھے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اندر سے یہ احساس پایا بھی امام رضا سے توسل کرتے وقت کہ سب سے بڑی کمی میری یہ رہ گئی تھی کہ آپ کی رضایت نہیں۔ اماں آپ اجازت دے دیجیے کہ مولا ہمیں دوبارہ بلا لیں، بی بی ہمیں دوبارہ بلا لیں۔ ماں اکیل ہے، جوان بیٹا ہے، 28 سال کی عمر ہے، ماں کیسے مجھے ہو جاتا ہے؟ بڑی نازوں سے پالا ہے، بڑے محنتوں سے پالا ہے، بڑی امیدیں ہیں۔ اماں اب انہوں نے جو ہے ساری قربانیاں کربلا کی یاد دلانا شروع کی۔ اماں علی اکبر سے زیادہ آپ کا جوان عزیز ہے، آپ کا بیٹا آپ کو عزیز ہے، امام سے بڑا بھی بیٹا، اس سے انہوں نے ساری کربلا کی قربانیاں یاد دلائیں۔ میں ایک مرتبہ ماں کا دل چھلک ہوا اور اپنے بیٹے کو محسن کو گلے سے لگا دیا، بیٹا تم نے ہمیں متوجہ کر دیا، ہماری اولادیں کیا ہیں؟ اگر ان کا مرحلہ آ جائے تو ہماری اولاد ہے کیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب حسین ابن علی اپنی اولاد کی قربانی پیش کر سکتے ہیں اور صرف 18 سال کی نہیں، 6 مہینے کے بچے کو قربان کر سکتے اسلام کے لیے، تو آج اسی حسین ابن علی اور انہی مقدرات عصمت و طہارت کی اگر جسم جو قبر کے اندر موجود ہے، اگر ان کی حفاظت کا مسئلہ آ رہا ہے اور ہمارا بیٹا یہ ہمارے لگے دودھ کی تاثیر ہے کہ جو بول رہا جانے کے لیے تیار ہے، مان اکرام ہم تم کو امام رضا کے حرم میں اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ جامع شہادت نوش کرو۔ اب جو یہ امام رضا کی بارگاہ سے واپس ہوئے اصفہان کی طرف، راستے ہی میں تھے کہ ان کے پاس فون آ گیا کہ آپ کو پھر سے بلایا جائے۔ جو لوگ بھیجتے تھے، جو کمیٹی تھی ان کا ہی ان کے پاس فون آ گیا کہ آپ کو طلب کیا جا رہا ہے پھر سے سوریا کے۔ اب ان کی خوشی کا عالم یہ تھا، اس کا مطلب ماں کی اجازت نہیں تھی، دل سے راضی نہیں تھی، اب پہلی بار گئے تو واپس آ گئے، اب ماں نے اجازت دے دی ہے، اور چنانچہ وہ پوری شہادت کا ایک مرحلہ ہے۔ ان کے وصیت نامے میں جو لکھا ہے، ان کی تمنا تھی کہ زوجہ نے خود اپنی زبان سے بیان کیا کہ انہوں نے جانے سے پہلے جو دعائیں مسلسل اور بارہا یہ کی ہیں کہ کاش جس وقت ہمیں دشمن پکڑے تو ہماری زبان پر صرف نام علی، اور اسی شناخت کے سہارے وہ ہمیں گرفتار کرے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کے راستے پر قدم بڑھانے والا ہے۔ کوئی مولا ایسی نشانی اس وقت پیدا کر دے ہمارے اندر کہ جس سے یہ لگے کہ میں علی کا پیروکار ہوں، نام علی پر مجھے گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ کچھ حادثات اور واقعات بھی ایسے لکھے ہیں کہ نام علی ہی پر یہ گرفتار کیے گئے، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد زوجہ اسی شخص سوتی ہے، خواب میں بہرحال بات طولانی ہو گئی ہے، میں جلدی ختم کرتا ہوں۔ زوجہ شب میں سوتی ہے، ان کی ایران میں ہے، یہ سیریا پہنچ چکے ہیں، عالم خواب میں دیکھتی ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کالے بادل ہیں، اور اس میں میرا محسن کھڑا ہوا ہے، اس کا شوہر ہے، محسن کھڑا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ چاروں طرف سے سیاہ بادلوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ یہ ایک مرتبہ اسی خواب کو دیکھتے دیکھتے بیدار ہو جاتی ہے، اور بیدار ہوتی ہے، صبح ہو چکی ہوتی تقریباً، یہ کالج جاتی ہے، یہ بھی کوئی ایجنٹ نہیں ہے، بہت زیادہ عمر نہیں ہے، خود محسن حجوی 28 سال کے ہیں، تو زوجہ بھی ایسے ہی آس پاس ہے، یہ اسکول جانے کے لیے آمادگی کرتی ہے، ایک 2 سال کا بچہ بھی ہے اس کے، 2 سال کا بچہ بھی ہے، اس کی زوجہ کا نام زہرا ہے۔ چنانچہ یہ کالج کے لیے تیار ہو کے جیسے ہی باہر جاتی، اسکول کے لیے باہر نکلتی، اس نے دیکھا کہ دیوار پر ایک پوسٹر لگا، رات میں خواب دیکھا ہے، صبح 7 بجے 7:30 بجے گھر سے باہر نکلتی اسکول کے لیے، کالج کے لیے، اور اس نے دیکھا کہ پوسٹر جو لگا ہے اس میں محسن حجوی کی فوٹو ہے، اور اس میں پیچھے دونوں ہاتھ بڑھے ہوئے ہیں، دشمن ہاتھ خنجر لیے ہوئے کہ لگ رہا ہے قتل کر دے گا۔ اب اس نے جیسے ہی دیکھا دل کباب ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ لگ رہا ہے میرا شوہر دشمن کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا، رات میں جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ سچ ہو گیا۔ گھر آئی، اس نے اپنے بابا کو فون کیا، اپنے ابا کو فون کیا
اس کے ابا کو بھی خبر نہیں ہے. ابا بھی فوراً وہاں سے آئے, نیوز چینل وغیرہ دیکھی, واقعات میں ان کے ذکر ہے. اس کے بعد اس نے سوچا کہ اس کی ماں کو بھی خبر نہیں ہے, یعنی ہماری ساس کو بھی خبر نہیں ہے, ہمارے سسر کو بھی خبر نہیں ہے. یہ اپنے خاندان کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ان کے جب گھر پہنچی تو وہاں پر ایک جنگ نصیر تھا. ماں کو یقین نہیں ہو رہا تھا, لیکن جب وہ ویڈیو دکھائی گئی جس کو دشمن نے داعش نے اس وقت کیپچر کر کے اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا, تو اس کی ماں نے دیکھا کہ یہی میرا بیٹا ہے جس کے پیچھے سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس وقت کا ظالم و مظلوم خنجر لیے ہوئے ہیں. ابھی قتل نہیں کیا لیکن دشمن کی گرفت میں جاتا ہے. واقعے میں ملتا ہے بس آخری بار کہ 2 یا 3 دن ابھی گزرے تھے کہ باپ نے بھی یہی خواب رات میں دیکھا. ابھی شہادت کی خبر نہیں آئی تھی. 2 دن کے بعد باپ نے رات میں یہی خواب دیکھا کہ یہی گھٹاٹوپ اندھیرا ہے, بادل ہے, اور میرا بیٹا اسی گھٹاٹوپ اندھیرے میں جب گرفتار ہوا, اس کے بعد جب بادل چھٹے تو ہرے باغات ہیں اور اس میں میرا بیٹا ایک اچھے مقام پر بیٹھا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ جمع ہے, بہترین دسترخوان سجا ہوا ہے. اب جو آنکھ کھلی تو روتا ہوا اٹھا, اور روتا ہوا اٹھا اپنی بیوی کی خدمت میں گیا, اپنے بچوں کو کلیجے سے لگایا, سب کو تعزیت دینے لگا. کہنے لگا اس دن میری بہو نے خواب دیکھا تھا, اور جو خواب دیکھا تھا جو بتایا تو اس سے یہ تعبیر ملتی تھی کہ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا, لیکن آج جو میں نے خواب دیکھا ہے نا وہ یہی دیکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا قتل کر دیا گیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایران کے جو ریڈیو ہے اور نیوز چینل انہوں نے تصدیق کر دی کہ محسن حجویری شہید کر دیا. اب جو وہاں سے میت آئی ہے کچھ دن کے بعد, آپ کو پتا ہے کہ میت آئی وہ ویڈیو موجود ہے, جب خانوادے کی خدمت میں جنازہ لایا گیا, سر بے دردی سے قلم کیا ہے, بے دردی سے قلم کیا ہے دشمن نے. انسانیت تڑپ اٹھی ہے اس مجاہد کی, اس عظیم مجاہد کو جس طریقے سے قتل کیا ہے. اور اس کی یہی دعا تھی, کربلا میں میرے آقا اور میرے مولا کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں اس سے زیادہ اس اذیت کو میں برداشت کروں, میں چاہتا ہوں اس سے زیادہ تکلیفوں کو اس میدان جہاد میں جا کے برداشت کروں. چنانچہ جب جنازہ آیا ہے تو ماں اس قدر بیتاب تھی, بے چین تھی کہ کوئی میت کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اس نے اور تڑپ تڑپ کے رونے لگی. سب نے دلاسا دے دیا, سب نے تسکین دے دی. لیکن ذرا سے کربلا میں آئی ہے, کربلا میں بھی ہر شہید کا جنازہ خیمے میں آیا ہے. امام حسین خیمے میں ہر شہید کے جنازے کو لے کے آئے, سب نے گریہ و ماتم کیا ہے. لیکن جو حسین سب کا جنازہ خیمے میں لے کے آئے ہیں, جب یہ حسین درجہ شہادت پر پہنچے ہیں تو آپ کو پتا ہے کیا ظلم ہوا. حسین کا جنازہ